اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے جو ہم نے ویڈیو بنائی تھی اس میں اس آیت پر پہنچ کر ہماری آواز بند ہو گئی تھی۔ اس کے بعد جو الفاظ ہم نے پڑھے تھے ان میں آواز نہیں آ رہی تھی۔ یہ جو مادہ ہم دیکھ رہے ہیں را با واو، اس سے اب جو لفظ بنا ہے یہ تفعیل ان کے وزن پر ہے۔ اس کا مصدر ہے تربیتن، یعنی یہ اردو میں بھی ایسے استعمال ہوتا ہے، تربیت کرنا، پرورش کرنا۔ قرآن میں ایسے استعمال ہوا ہے ربیانی، یعنی ان دونوں نے میری پرورش کی، مراد ماں باپ نے میری پرورش کی، انہوں نے میری پرورش کی۔ اس کا ماضی ہے ربا اور اس کا مضارع ہے یربی اور اس کا امر ہے ربی اور اس کا اسم الفاعل ہے مربی اور اسم المفعول ہے مربع اور اس کا مصدر جو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں تربیتن۔ نیکسٹ جو صورت ہے جس میں استعمال ہوا ہے، جس صورت کی آیت میں سورہ الحج سورہ نمبر 22 کی آیت نمبر 5 میں استعمال ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ لنبین لکم ونقر فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمى ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ومنکم من یتوفی ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا وتری الارض حامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج۔ تو یہاں پر وہ استعمال ہوا ہے ربت، را با واو مادہ سے، لیکن جب اس کے آگے تا آئے گا تو را اس کا جو واو ہے وہ اڑ جائے گا، کیونکہ واو حروف علت ہے تو وہ یہاں پہ جب یہ مؤنث کا تا اس میں ایڈ ہوگا تو واو اس کا اڑ جائے گا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم، اگر تم ہو، فی میں ریبن کسی شک، من البعث جی اٹھنے میں، جی اٹھنے کے، بعث کے معنی ہوتے ہیں جی اٹھنا، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا۔ فَإِنَّا تو بے شک ہم، خَلَقْنَاكُمْ ہم نے پیدا کیا تمہیں، من ترابن مٹی سے، من سے ترابن مٹی، ثم پھر من نطفۃ نطفے سے، ثم پھر من علقۃ جمے ہوئے خون سے، ثم پھر من مضغۃ گوشت کی بوٹی سے، مخلقۃ صورت بنی ہوئی، یعنی ایسی گوشت کی بوٹی جس کی صورت مکمل بنی ہوئی، وغیر اور بغیر مخلقۃ صورت بنی ہوئی، اور ایسی بوٹی سے بھی جس کی ابھی صورت نہ بنی ہوئی، دونوں طریقوں سے، لنبین تاکہ ہم ظاہر کر دیں، لکم تمہارے لیے، ونقر اور ہم ٹھہراتے ہیں، فی الارحام رحموں میں، ما جو نشاء ہم چاہیں، الی اجل الی تک، اجل ایک مدت، مسمى مقررہ، ثم پھر نخرجکم ہم نکالتے ہیں تمہیں، طفلا بچہ، یعنی بچہ بنا کر، ثم پھر لتبلغوا تاکہ تم پہنچو، اشدکم اپنی جوانی کو، ومنکم اور تم میں سے، من کوئی، یتوفی فوت ہو جاتا ہے، ومنکم اور تم میں سے، من کوئی،
یردو پہنچتا ہے، الا تک، ارذل العمری نکمی عمر، ارذل نکمی، عمر عمر، لکی لا تاکہ نہ، یعلما وہ جانے، من بعد اس کے، علم یعنی جاننے کے، یعنی بہت کچھ جاننے کے بعد، شیئن کچھ بھی، یعنی آدمی جب پہلے بچہ ہوتا ہے پھر جوان ہوتا ہے تو وہ بہت کچھ جاننے لگتا ہے، بہت علم سیکھتا ہے، بہت کچھ دنیا کے علوم سب کچھ جانتا ہے، پھر جب وہ ایک ایسی ارذل العمر یعنی بڑھاپے کی طرف چلا جاتا ہے کہ وہ بہت کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ بھی نہیں جانتا۔ بعد علم شیئن، وترى الارض، وترى اور تو دیکھتا ہے، الارض زمین کو، حامدۃ خشک پڑی ہوئی، یعنی تو ایک ایسے وقت میں زمین کو دیکھتا ہے جب وہ خشک پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ فَإِذَا پھر جب، انزلنا ہم نے اتارا، یہاں لفظی میں نہیں تو ہم نے اتارا ہی ہے، لیکن اس کا ہم اس کا ترجمہ ہم حال میں کریں گے، ہم اتارتے ہیں، علیہا اس پر، الماء پانی، اہتزت وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے، جب ہم اس پر پانی اتارتے ہیں تو وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے، یعنی جب ہم اس پر بارش برساتے ہیں تو وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے، وربت اور ابر آئی، یعنی اور ابر آتی ہے، تو یہ ہے وہ مادہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، ربت، جس کے معنی ہے ابرنا، پھولنا، وَأَنبَتَتْ اور اگا لائی، اور ہم ترجمہ کریں گے اور وہ اگا لاتی ہے، یہ اصل میں یہاں پر سب ماضی کے فعل استعمال ہوئے ہیں، اس لیے ہو گئی، ابر آئی، اگا لائی ترجمہ یہاں پہ، کیونکہ یہاں پہ لفظی ترجمہ کیا ہوا ہے۔ من کلی سے، کلی ہر، یعنی ہر قسم کا، زوجن جوڑا، بہیجن رونق دار، یعنی نباتات کا رونق دار جوڑا اگا لاتی ہے۔ نیکسٹ پھر اسی مادہ سے یہاں پہ استعمال ہوا ہے سورۃ المومنون، سورہ نمبر 23 کی آیت نمبر 50 میں، یہاں پہ اسم کے طور پر استعمال ہوا ربوتن، جس کے معنی ہے بلند ٹیلا۔ جب یہ فعل کے طور پر استعمال ہوتا تھا تب اس کے کیا میننگ بنتے تھے ہم پیچھے دیکھے ہیں، اور ربوتن بھی ہم نے شروع میں دیکھا ہے، سورہ البقرہ میں استعمال ہوا ہے، جس کے معنی جب ربوتن یعنی اسم کے طور پر استعمال ہوتا تب اس کے معنی ہوتے ہیں بلند ٹیلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ۔ وَجَعَلْنَا اور ہم نے بنایا، ابن بیٹا، مریم کا، ابن مریم کا بیٹا یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو، وَأُمَّهُ اور ان کی ماں کو یعنی خود مریم کو بھی، آیتن ایک نشانی، وَآوَيْنَاهُ اور ہم نے ٹھکانہ دیا، وَآوَيْنَا اور ہم نے ٹھکانہ دیا، ہما ان دونوں کو یعنی عیسیٰ کو اور ان کی والدہ کو، الی طرف، ربوتن ایک بلند ٹیلے پر، ذاتی جو والا تھا، قرارن مقام، ٹھہرے ہوئے مقام والا تھا، ومعین اور جاری پانی، ایک ایسی جگہ پر ہم نے ٹھکانہ دیا جہاں پر جاری پانی تھا، ذاتی قرار و معین، ذاتی کے معنی ہوتے ہیں والا، قرار یعنی مقام، اور کیسا مقام، و معین یعنی جاری پانی، معین بولتے ہیں جاری پانی کو۔ یہ سورہ الملک میں بھی
پانی کی صفت میں آتا ہے ماء معین، جاری پانی کا چشمہ۔ نیکسٹ پھر اسی مادہ سے سورۃ الروم سورہ نمبر 30 کی آیت نمبر 39 میں استعمال ہوا ہے، لیکن یہاں پہ را کے زیر کے ساتھ ہے، اور جہاں بھی را کے زیر کے ساتھ استعمال ہوگا تب اس کے معنی ہوں گے سود، ربن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فأولئک هم المضعفون۔ وما اور جو آتیتم تم دو، من ربن سود میں سے، لیربو تاکہ بڑھے، فی اموال مال میں سے، الناسی لوگوں کے، فلا تو نہیں، یربو بڑھتا، عند اللہ اللہ کے ہاں، وما اور جو آتیتم تم دو، من زکاۃ زکوٰۃ میں سے، تریدون چاہتے ہوئے، وجہ رضا اللہ اللہ کی، وجہ اللہ اللہ کی رضا، فاولئک تو وہی لوگ، ہم وہ، المضعفون چند در چند کرنے والے ہیں، یعنی اپنے مال کو بڑھانے والے ہیں۔ نیکسٹ اور سب سے لاسٹ یہ سورۃ الحاقہ سورہ نمبر 69 کی آیت نمبر 10 میں یہاں پر رابیتاً لفظ بن کر استعمال ہوا ہے، جس کے معنی یہاں پہ ہیں سخت، انہی معنی کے ساتھ ملتا جلتا یہاں پہ یہ استعمال ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابیہ۔ فعصوا سو انہوں نے نافرمانی کی، رسول کی، ربهم اپنے رب کے، سو انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی، فأخذهم تو انہیں پکڑا، تو اخذ پکڑا، ہم انہیں، اخذتاً گرفت نے، رابیتاً سخت، ایک سخت گرفت نے انہیں پکڑا۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ جو را با واو مادہ سے بننے والا تھا، را با واو مادہ سے بننے والے الفاظ ہمارے مکمل ہوئے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کون سا مادہ ہے ہمارے سامنے۔ تو یہ جو را با واو مادہ سے، اس سے بہت سے الفاظ ہم نے دیکھے ہیں اور الگ الگ معنی میں استعمال ہونے والے۔ جب یہاں را کے نیچے زیر دیکھا ہم نے تو تب ربن یا ربا ایسا لفظ جب اس سے ہمارے سامنے آیا تو وہاں ہم نے ہر جگہ دیکھا اس کے معنی تھے سود، اور ربوتن تھا جب تو تب اس کے معنی تھے ایک بلند ٹیلا، اور رابیتن جو ابھی ہم نے دیکھا ہے تب اس کے معنی ہے سخت، اور اسی سے جب ربا بنتا ہے یا ربا تو تب اس کے معنی ہوتے ہیں پرورش کرنا، تب اس کا مصدر ہوتا ہے تربیتاً، یعنی تربیت کرنا، پرورش کرنا۔ نیکسٹ جو مادہ ہے وہ ہے را تا عین۔ ون ریزلٹ فاؤنڈ ان ون آیات، یہ پورے قرآن میں ایک ہی بار استعمال ہوا ہے، سورہ نمبر 12 یعنی سورہ یوسف کی آیت نمبر 12 میں استعمال ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وانا لہ لحافظون، یہاں پر یہ استعمال ہوا ہے یرتع، اور اس کے معنی ہے کھانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارسلہ اسے بھیج دیں، یہاں پہ فعل امر استعمال ہوا ہے، یعنی یوسف علیہ السلام کو بھیج دیں، معنا ہمارے ساتھ، غدن کل،
یرتا وہ کھائے، و یلعب اور کھیلے کودے، و انا اور بے شک ہم لہو اس کے لحافظون البتہ محافظ ہیں۔ نیکسٹ جو مادہ ہم نے دیکھا ہے را تا کاف، ون ریزلٹ فاؤنڈ ان ون آیات، یہ بھی پورے قرآن میں ایک ہی بار استعمال ہوا ہے، سورہ نمبر 21 یعنی سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 30 میں استعمال ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون۔ تو جو مادہ ہم نے دیکھا ہے را تا کاف، رتقن اس کا معنی ہے بند، یعنی جڑے ہوئے ہونا، بند ہونا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم کیا نہیں، یرا دیکھا، الذین وہ لوگ جو، یعنی ان لوگوں نے جو، کفروا جنہوں نے کفر کیا یعنی کافروں نے، انا کہ السماواتی آسمان، جمع یہاں پہ جمع استعمال ہوا یعنی تمام آسمان، والارض اور زمین، کانتا وہ دونوں تھے، یعنی آسمان اور زمین یہ دونوں تھے، کیا تھے، رتقن ایک بند یعنی ملے ہوئے تھے آپس میں، تو فتقنا ہم نے دونوں کو کھول دیا، فتقنا ہم نے کھول دیا، ہما ان دونوں کو یعنی آسمان اور زمین کو، وجعلنا اور ہم نے کیا، من الماء پانی سے، کل ہر شیء شے یعنی چیز کو، حی زندہ، افلا کیا پس نہیں، یؤمنون وہ ایمان لاتے، کیا فا پس لا نہیں، افلا کیا پس نہیں، یؤمنون وہ پھر ایمان لاتے، یعنی اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود، سوچنے سمجھنے کے باوجود بھی وہ کیا ایمان نہیں لاتے۔ یہاں پہ جو آیا ہے شروع میں، اولم یر الذین کفروا کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ ان السماوات والارض کے آسمان اور زمین کانتا رتقا ملے ہوئے تھے۔ یہاں پہ ظاہری طور پر ایسے تو دیکھنا مراد نہیں ہے، یہاں پر یرا کے معنی ہے سمجھنا، کہ کیا انہوں نے ایسا سمجھا نہیں کہ ایک وقت میں آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے تو ان کو بعد میں الگ الگ کر دیا۔ تو یہ چیز آج پروف ہو چکی ہے، آج کی سائنس اس چیز کو پروف کر چکی ہے کہ آسمان اور زمین اور ہر ایک چیز جو ملی ہوئی تھی تو ایک دھماکہ ہوا جسے بگ بینگ کا نام دیا گیا ہے، جس سے ہر چیز الگ ہو گئی اور ایک دوسرے سے دور جانے لگی۔ تو آج کے دور میں یہ چیز پوری طرح سے پروف ہو چکی ہے۔ نیکسٹ جو مادہ ہے وہ ہے را تا لام، یہ پورے قرآن میں 4 بار استعمال ہوا ہے، فور ریزلٹ فاؤنڈ ان 2 آیات، 2 آیات میں یہ 4 بار استعمال ہوا ہے، یعنی ایک آیت میں 2 بار استعمال ہوا ہے۔ سب سے پہلے یہ سورۃ الفرقان سورہ نمبر 25 کی آیت نمبر 32 میں استعمال ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں پہ استعمال ہوا ہے رتلنا ہو، ہم نے اس کو پڑھا، ترتیلاً ٹھہر ٹھہر کر۔ تو رتلنا یہ اسی کا مصدر ہے ترتیلاً، جس کے معنی ہے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا۔ ترتیلاً کے معنی ہے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، اور رتلنا کے معنی بھی ہیں ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، اور جب اس کے ساتھ مصدر بھی آ گیا تو اس پر
زور ڈالا گیا، یعنی بہت ہی ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال، اور کہا، الذین، ان لوگوں نے جو کفروا، جنہوں نے کفر کیا، لولا، کیوں نہ، نزل، نازل کیا گیا، علیہ، اس پر، القرآن، قرآن، جملتاً، ہی بار، واحدتاً، ایک، جملتاً واحدتاً، ایک ہی بار، کذالک، اسی طرح، لنثبت، تاکہ ہم قوی کریں، تاکہ نثبت، ہم قوی کریں، بہ، اس سے، فؤادک، تمہارا دل، ورتلناہ، اور ہم نے اس کو پڑھا، ترتیلاً، ٹھہر ٹھہر کر، یعنی یہ جو قرآن آہستہ آہستہ نازل ہوا موقع کے لحاظ سے، تو اس سے مراد تھی کہ تمہارے دل کو مضبوط کیا جائے۔ نیکسٹ استعمال ہوا ہے سورہ المزمل، سورہ نمبر 73 کی آیت نمبر 4 میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، او یا زد، زیادہ کر لیں، علیہ، اس پر، یعنی یا اس پر کچھ زیادہ کر لیں، ورتل، اور پڑھیں، القرآن، قرآن کو، ترتیلاً، ٹھہر ٹھہر کر، یعنی قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ نیکسٹ جو مادہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہے را جیم جیم، رج، اور یہاں پہ یہ اس طرح سے استعمال ہوا رجتی، اور اس کے معنی ہے لرزنے لگنا، ہلنے لگنا، یعنی زلزلے کے ساتھ زمین کا ہلنے لگنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ الواقعہ، سورہ نمبر 56 کی آیت نمبر 4 میں استعمال ہوا ہے۔ اذا رجت الارض رجا، اذا، جب، رجتی، لرزنے لگے گی، الارض، زمین، رجا، خوب لرزنے لگنا، یعنی زلزلے کے ساتھ، جب زمین سخت زلزلے سے لرزنے لگے گی۔ نیکسٹ جو مادہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہے را جیم زا، اس سے باب نون سے یہاں پہ استعمال ہوا ہے، اور یہاں پہ استعمال جو ہے وہ رجزن، اور قرآن میں یہ جہاں بھی استعمال ہوا ہے اس کے معنی ہے عذاب۔ اس کے لفظی معنی ہے وہ جسم پر کپ کپی طاری ہوئی، اس نے رجزیہ اشعار پڑھے وغیرہ، اور اس کے معنی ہیں دوسرے، اس کے معنی گندگی بھی ہیں، یعنی گندگی والا عذاب زیادہ تر مراد لیا جاتا ہے، گندگی والا عذاب، اور ان سب چیزوں کو ملا کر اس کا سیدھا سیدھا معنی یہی لیا جاتا ہے، عذاب۔ قرآن میں جہاں بھی استعمال ہوا ہے اس سے مراد ہے عذاب، آسمانی یا زمینی عذاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ البقرہ، سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 59 میں یہاں پر استعمال ہوا ہے رجزن، اور یہاں پہ اس کے معنی ہے عذاب۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ فَبَدَّلَ، پس بدل دیا، الذین، ان لوگوں نے جو، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، قولاً، اس قول کو، غیر الذی، غیر، دوسری، الذی، وہ جو کہ، قیلا، کہی گئی، لہم، انہیں، فانزلنا، پھر ہم نے اتارا، علی، پر، الذین، جن لوگوں نے، ظلموا، ظلم کیا، رجزن، عذاب، یعنی جن لوگوں نے ظلم کیا ہم نے ان پر عذاب نازل کیا، من السماء، آسمان سے، بما، کیونکہ، کانوا، تھے، یفسقون، وہ نافرمانی کرتے۔
فا سا کاف مادہ سے فسق کرنا یعنی نافرمانی کرنا۔ نیکسٹ یہ استعمال ہوا ہے سورۃ الاعراف میں، سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 134 میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ ولما اور جب واقع ہوا علیہم ان پر الرجز عذاب، قالوا کہنے لگے یا موسیٰ اے موسیٰ، ادعو دعا کر لنا ہمارے لیے ربک اپنے رب سے، بما بسبب جو عہدہ عہد عندک تیرے پاس ہے، لئن اگر کشفتا تو نے کھول دیا یعنی اٹھا لیا، عنا ہم سے، الرجز عذاب کو، لنؤمنن ہم ضرور ایمان لائیں گے، لکا تجھ پر، ولنرسلن اور ہم ضرور بھیج دیں گے، معکا تیرے ساتھ، بنی اسرائیل بنی اسرائیل کو۔ یہ لفظ جو ہے قرآن میں 10 بار استعمال ہوا ہے۔ 10 result found in 9 آیات۔ 9 آیات میں 10 بار استعمال ہوا ہے، یعنی کسی ایک آیت میں یہ 2 بار استعمال ہوا ہے۔ تو ہم ایک آیت میں اسے اور دیکھ لیتے ہیں۔ اس کا ٹوٹل آیات میں اس کا جو معنی ہے وہ عذاب ہی ہے۔ سب سے لاسٹ یہ سورہ المدثر، سورہ نمبر 74 کی آیت نمبر 5 میں استعمال ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ اور پلیدی سے دور رہو، یعنی یہاں پر اس کے معنی جو ہیں وہ پلیدی یا گندگی ہیں۔ وَالرُّجْزَ اور رہی پلیدی، فَاہْجُرْ پس اس سے دور رہو، اور یہاں مراد شرک کی پلیدی ہے، یعنی شرک سے تو ہرگز دور ہی رہو۔ وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ اور شرک کی گندگی سے تو دور ہی رہو۔ نیکسٹ مادہ اور آج کے لیسن کا لاسٹ مادہ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ را جیم سین، 10 result found in 9 آیات۔ یہ بھی قرآن پاک میں 10 بار استعمال ہوا ہے۔ یہ سب سے پہلے سورہ المائدہ، سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 90 میں استعمال ہوا ہے۔ جو لفظ ہم دیکھ رہے ہیں رجسن، اس کے معنی ہے ناپاک، رجسن ناپاک ہونا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ یا ایھا اے الذین جو لوگ آمنو ایمان لائے ہو، انما اس کے سوا کے نہیں، یا اس کے معنی ہم کر سکتے ہیں بے شک، انما بے شک، الخمر شراب، والمیسر اور جوا، والانصاب اور بت، والازلام اور پانسے، یعنی تیر سے فال نکالنے کا جو عمل ہے اسے بولا جاتا ہے پانسے، رجسن ناپاک ہیں، یعنی یہ سب کام ناپاک ہیں، شراب ہو، جوا ہو، بت ہو اور تیر چلا کر فال نکالنا، یہ سب ناپاک ہیں۔ من عمل الشیطان یہ شیطانی کام ہیں، فاجتنبوہ سو ان سے بچو، ان سے اجتناب کرو، لعلکم تاکہ تم، تفلحون تم فلاح پاؤ۔ آپ تمام دیکھنے سننے والوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ جو بھی اللہ کا بندہ قرآن سیکھنے کا شوق رکھتا ہے اور ہماری ویڈیو دیکھتا ہے
وہ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کرے اور چینل کو سبسکرائب بھی کرے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔